قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس سے پہلے ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اندر کچھ باتیں ان آیتوں کے اندر ایسی آئیں گی کہ چونکہ ہماری ذہنیت غیروں کے پروپیگنڈے سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو چکی ہے، تو کچھ باتیں اس کے اندر ایسی آئیں گی آگے چل کر کہ ایک دم ذہن اور دل اس کے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور انکار کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے میں پہلے سے آگاہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ کا فرمان اور اللہ کا آرڈر ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کوئی درخواست کرنے والا درخواست نہیں کر رہا ہے کہ آپ اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیں اور مان لیں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل ہوگا، اور اگر آپ کی مرضی نہ ہو، آپ کی عقل نہ مانے، آپ کا دل نہ مانے، تو آپ کو اختیار ہے آپ نہ مانیں۔ تو اس لیے پہلے ہی دل مانے نہ مانے، دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے کی طرف سے آرڈر ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جس کو اسے ماننا ہی ماننا ہے، چاہے دل اور دماغ مانے یا نہ مانے۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کسی مرد کے دل میں نہ کسی عورت کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ قرآن نے کیا بات کہہ دی۔ اللہ کو اختیار ہے، اللہ اللہ ہے۔ ہم کیا اللہ کو بھی اب اپنی ذہنیت اور سوچ کا پابند بنا کر قرآن کریم کو اس کا پابند کریں گے؟ کہ قرآن کریم ہماری ذہنیت کے مطابق بات کرے؟ پھر تو وہ قرآن کریم کیا رہے گا، یا پھر وہ دین کیا رہے گا؟ وہ تو ایک سرکس بن جائے گا، کیونکہ اگر 10 آدمی کسی معاشرے میں کسی گھر کے اندر موجود ہیں تو 10 کے 10 کی ذہنیت الگ ہے۔ ایک کہے گا ایسا ہونا چاہیے، ایک کہے گا ایسا ہونا چاہیے، اور گویا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ نعوذ باللہ میرے اور آپ کے اندر اتنی عقل ہے کہ ہم اور آپ اتنی شریعت کی مصلحتوں کو اور حکمتوں کو نہیں جانتے جتنا کہ اللہ رب العزت جانتے۔ حالانکہ اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو حکمت والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ بندوں کے لیے کون سا حکم بہتر ہے، اس کا فیصلہ اللہ سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق اس بات کا مکمل یقین رکھتا ہے کہ وہ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ بالکل ٹھیک کریں گے۔ اس لیے کسی بھی بچے کے منہ کے اندر اگر کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ کوئی بھی لقمہ دے تو وہ اس کی تفتیش نہیں کرتا کہ مجھے کیا کھلا رہے ہیں، وہ اس کو آنکھ بند کر کے کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اعتماد ہے۔ ماں باپ اس کو جہاں لے جا کر چلنا چاہیں، ہاتھ پکڑ کر اس کو بغیر بتائے لے کر چلنا چاہیں تو بچہ پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اعتماد ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے کسی غلط جگہ نہیں لے کر جائیں گے، مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب کہ غیروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو ایک مسلمان اللہ کے بارے میں یہ کیوں نہ یقین اپنے دل کے اندر بٹھائے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میرے گھر کے تمام افراد کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہی بہتر ہے، بلکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو سربراہ بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ جس طرح اگر کوئی چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، کسی شہر کی حکومت ہوتی ہے، یا کوئی خاندانی نظام ہوتا ہے، کوئی بھی نظام، چھوٹے سے چھوٹا نظام، چاہے وہ ملکی سطح کا ہو، چاہے عالمی سطح کا ہو، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، اس میں ایک نہ ایک سربراہ اور بڑا ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ جو انسان کی گھریلو زندگی ہوتی ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو 2 افراد پائے جاتے ہیں، ایک مرد اور عورت، ان دونوں میں سے ایک نہ ایک کو گھر کا سربراہ بننا ہی تھا، نہیں تو گھر کا نظام یہ نہیں چل سکتا تھا، اس میں فساد لازم آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا سربراہ اور ذمہ دار اور کفیل اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر جو فضیلت مراد ہے مرد کی، وہ کلی اعتبار سے فضیلت مراد نہیں ہے کہ ہر چیز میں مرد افضل ہے اور عورت غیر افضل ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے، سربراہی کے اعتبار سے، کفیل ہونے کے اعتبار سے جن صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی آگے جا کر، وہ صلاحیتیں اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہیں۔ اس اعتبار سے مرد کو صرف اس چیز کے اندر فضیلت حاصل ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ باقی بہت سے دوسرے معاملات ہیں کہ جس کے اندر عورت کو مرد کے اوپر فضیلت حاصل ہے، گھر کے کام کاج ہیں، گھر کا نظام ہے، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی پرورش ہے، یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر عورتیں مردوں سے زیادہ فوقیت رکھتی ہیں۔
لیکن بہت سے کام ایسے ہیں کہ اگر باہر کی طرف سے عورت کی عزت کے اوپر یا اس کی جان کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے گی تو اس کا دفاع عورت نہیں کر سکتی، اس کا دفاع مرد کرے گا۔ اللہ نے اس کو وہ مضبوطی، اس کو جسمانی وہ توانائی، اس کو وہ بلند حوصلہ، بلند ہمتی وہ مرد کو دی، عورت کو نہیں۔ اس لیے سربراہیت کے اعتبار سے زیادہ موضوع مرد اور عورتوں میں سے وہ مرد ہی ہے۔ اور دوسری وجہ قرآن بیان کرتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے بھی اللہ نے سربراہ مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا، کیونکہ مرد اپنا مال کما کر وہ اپنی بیوی پر، بچوں پر خرچ کرتا ہے اور ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیماری ہو چاہے خوشی کا کوئی موقع ہو، جتنی بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مرد پوری کرتا ہے۔ ان دو وجہوں کی بنیاد پر اللہ نے اس کو گھر کا سربراہ اور بڑا بنایا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جس عورت نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مانتے ہوئے مرد کو گھر کا بڑا سربراہ اور کفیل اور امین مان لیا تو قرآن کی نظر میں وہ نیک ہے، فالصالحات، وہ نیک ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو اس وقت میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، اس کے بعد چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس نے اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فالصالحات، وہ نیک ہے اللہ کی نظر میں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قانتات، یعنی گھر کے نظام چلانے کے اندر وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو۔ حافظات للغیب، جب مرد گھر سے باہر ہو اس کے گھر کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، اور مرد کے جن رازوں سے وہ واقف ہے، اس کے جسمانی راز ہوں، اس کے مالی راز ہوں، اس کے گھر کے راز ہوں، اس کے گھر کی اونچ نیچ کی باتیں ہوں، اچھی بری عیوب ہوں، وہ ساری کی ساری باتیں بیوی اس کی محافظ ہے اور وہ ان رازوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے عیوب کی، اس کی برائیوں کی، اس کی معصیتوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ بھی تو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو لوگوں کے سامنے نہیں کھولتے، پردہ دری نہیں فرماتے، نہیں تو ہر انسان ننگا ہو جائے گا اور کوئی انسان دوسرے انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب دوسروں کے سامنے کھول دے۔ اس وجہ سے، اور یہ عورت کی فضیلت ہے کہ جب وہ مرد کے عیوب کو چھپائے گی اور اس کے گھر کی، اس کے کاروباری جو اگر کوئی کمیاں ہیں وہ ان کی حفاظت کرے گی، اور اس کی غیبوبت کے اندر اس کے بچوں کی، اس کے اہل و عیال کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی صفت کا پرتو اس کے اوپر پڑ رہا ہے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو صفت اللہ کی ہے، گویا کہ اس صفت کے اندر اس نے اللہ رب العزت کے جو اخلاق ہیں، اللہ کی جو عادتیں، اس سے اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو رنگ لیا۔ یہ عورت کے لیے فضیلت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور اس کے بالمقابل جو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ ایک تو عورت نیک ہونی چاہیے، فالصالحات، گھر کا نظام دین کے مطابق چلائے، گھر کے اندر دین کے ماحول کو عام کرے، خود نمازوں کی پابند ہو اور بچوں کو، اپنی آل اولاد کو نماز کا پابند بنائے، خود پردے کی پابند ہو، اپنی بچیوں کو پردے کی پابند بنائے، خود قرآن پڑھنے والی ہو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، خود پاکی ناپاکی کا خیال کرنے والی ہو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو اس کا پابند بنائے اور اس کی تربیت کرے اور اس کی تشکیل کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے، اور قانتات، فرما برداری کرے، گھر کے نظام کے معاملے کے اندر مرد سے ٹکراؤ نہ کرے۔ اسی کے بالمقابل جو عورت گھر کے اندر دیندارانہ نظام نہ چلائے، ہر وقت کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن دین کے لیے آمادہ نہ ہو، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہو، مرد اگر دین کے مطابق گھر کا نظام چلانا چاہے تو اس کی مخالفت کرے، یا گھر کے نظام کو بد سے بدتر بنانے کے اندر اس کا اہم کردار اگر ادا ہو رہا اس کے ذریعے سے، تو یہ قانتات کے خلاف ہے، صالحات کے خلاف ہے۔ حافظات للغیب، اور وہ مرد کے رازوں کو سر عام بیان کرنے والی ہو، اس کو رسوا کرنے والی ہو، اور اسی طرح اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کرنے والی ہو، بچوں کی صحیح طور پر تربیت نہ کرنے والی ہو، تو ایسی عورت کو قرآن کریم ناشیزہ کہتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، نافرمان کہتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اب قرآن کریم حکم بیان کرتا ہے کہ جو عورت ناشیزہ ہو، جن عورت کے نشوز کا تمہیں اندیشہ و خوف ہو، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، سب سے پہلا مرحلہ۔ اصل تو یہی ہے کہ قرآن کریم
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے یہی چاہتے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ تشکیل ہو اور تمام لوگ یعنی مرد اور عورت نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بننے کے بعد ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کو خوش رکھیں، ایک شاندار پیار بھری اور محبت بھری زندگی گزاریں، اور جو باتیں ایسی ہوں کہ جو ان کی زندگی کو خراب کر رہی ہوں ان باتوں کو بالکلیتاً ترک کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر مکمل کر جائیں، اور ایسا کوئی موقع نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو۔ قرآن یہی چاہتا ہے، اس بات کو ہم ذہن کے اندر رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے اور زندگی کے اندر تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فساد برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے موقع پر انسان کو اپنا گھر اور اپنی زندگی برباد کرنے کی اور ساری زندگی اسی حال میں گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، 4 آپشن اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، 4 مرحلے، اور ان پر ترتیب وار ہی عمل کرنا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورت ناشیزہ ہو جائے، نافرمانی کرنے لگے، فعظوہن، اس کو سمجھاؤ۔ فعظوہن، سب سے پہلے نمبر پر نصیحت کرو، اس کو دینی باتیں بتائی جائیں گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر زندگی گزارنے کے بدلے میں یہ انعام رکھا ہے، اور اگر اس طریقے سے زندگی گزاری جائے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید بیان کی ہے۔ اس کو وہ حدیثیں سنائی جائیں گی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر سجدہ کرنا کسی کو بھی ناجائز اور حرام ہے، اس لیے میں نے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ عورت کے اوپر مرد کا کتنا بڑا حق ہے اور اس کی کس درجے تعظیم کرنی ہے اور اس کی کس درجے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ فعظوہن، اس کو یہ باتیں سمجھائی جائیں گی، اور اگر سمجھانے سے نہ باز آئے پھر دوسرا مرحلہ قرآن کریم۔ اور یہ بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ والی باتیں جو بیان ہو رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہ نہ سوچیں کہ قرآن کریم ایک طرفہ بات کر رہا ہے، یا ان کے یہ ساری کی ساری باتیں در حقیقت اگر گہرائی کے ساتھ آپ سوچیں تو یہ آپ کی ہمدردی کے لیے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر قرآن کریم یہ سارے کے سارے احکامات بیان نہیں کرے گا تو پھر انسان کو سیدھا پہلے نمبر پر ایک ہی آپشن نظر آئے گا، اور وہ ہوگا طلاق۔ اور جذباتی طور سے، وقتی طور سے وہ حکم اچھا لگتا ہے، لیکن ایک عورت کی زندگی پر اس کے کتنے بد اثرات پڑتے ہیں، اور عورت کے گھر والوں کے اوپر اس کے کتنے خطرناک، کتنے گہرے، کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، اس سے میں اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے عورتوں کی ہمدردی میں یہ حکم بیان کر رہا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلے سمجھایا جائے گا دین کی روشنی میں، واہجروہن فی المضاجع، پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر سمجھنے سے باز نہ آئیں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لو، یعنی ان سے جو بے تکلفانہ جو مخصوص تعلقات ہیں ان کے درمیان آپ علیحدگی کر لیں اور رہیں اسی کمرے کے اندر اسی بستر پر رہتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت مرد اور شوہر یہ کرے کہ وہ دوسری طرف رخ کر کے سو جائے۔ یہاں پر وہ بے رخی اور بے تکلفانہ جو تعلقات تھے ان کو بالکلیتاً منقطع کر دے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ اس وجہ سے ایک اگر کوئی بھی ایسی صحیح بیوی ہوگی یا صحیح عورت ہوگی کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ واقعی گھر بسانے کا ارادہ رکھتی ہوگی اور خیر خواہی اس کے دل کے اندر ہوگی، ایمان ہوگا، تو یہاں پر آ کر وہ خود بخود اپنے عمل کی اصلاح کر لے گی کہ اب میرے شوہر نے مجھ سے بے تکلفانہ تعلق کو ختم کر دیا ہے، اب مجھے سیدھا ہو جانا چاہیے۔ فعظوا واہجروہن فی المضاجع، اور اگر وہاں پر بھی بات ختم نہ ہو تو یہ اصول یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر تأدیب کے طور پر ضرب اور مارنے کی اجازت ہے۔ اور پہلے میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر ایک حدیث اور بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشہور حدیث سب نے سنی ہوئی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر اس کے بعد وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مارو۔ بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا اسوہ حسنہ موجود ہے کہ آپ نے پیشانیوں پہ پیار کیا ہے، گودوں میں اٹھائے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے گا، شریعت کا مسئلہ آئے گا، شریعت میں ہر چیز کے اندر اعتدال ہے، جہاں پیار کرنے کا موقع آئے گا پیار بھی ہوگا، اور جہاں پر سخت زبان بولنے کی نوبت آئے گی اور موقع آئے گا سخت زبان بھی بولی جائے گی، اور جہاں شریعت اس سے آگے کا حکم بیان کرے گی وہاں پر اس سے آگے بھی عمل کیا جائے گا، ہر چیز کو اس کی حد پر رکھا جائے گا، اس کی جگہ پر رکھا جائے گا۔
تو شریعت کہتی ہے کہ جس طرح بچے کو مارنے کی پیار و محبت کے باوجود، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچے جنت کے پھول ہیں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ، وہ سارے حقوق اپنی جگہ، لیکن اگر نماز کا موقع آئے گا، وہاں پر چونکہ بڑے فساد کا اندیشہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر پٹائی کی جائے، وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو ان کو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ والی جو میں آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ میں اور آپ چاہیں نہ چاہیں، ہمیں اچھا لگے نہ اچھا لگے، ہماری طبیعت کے خلاف ہو یا موافق ہو، ماننا ہی ماننا ہے۔ اللہ نے کہا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کے بعد اگر بستر الگ کرنے کے بعد بھی اصلاح نہ ہو، برابر فساد بڑھتا جا رہا ہو، تو پھر اللہ نے شوہروں کو اجازت دی اس بات کی کہ وہ ہلکی مار مار سکتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن یہ قید بڑھائی کہ ایسی کوئی بھی مار نہیں ماری جا سکتی کہ جس سے کوئی پائیدار نشان چھوٹ جائے عورت کے جسم کے اوپر، یا کسی عضو کے اندر کوئی بہت زیادہ شدت کی تکلیف پیدا ہو جائے، یا ایسا اعتدال سے آگے نہ بڑھا جائے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ یہ سب قیودات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ ساری حد بندیاں کہ ضرورت کے موقع پر یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کی جائیں، لیکن اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اس سے اصلاح ہو۔ مقصود مارنا نہیں ہے، مقصود پریشان کرنا نہیں ہے، مقصود تکلیف دینا نہیں ہے، مقصود اصلاح ہے کہ جس سے گھر کی جو زندگی ہے، ان نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مرد دوسری عورت کے ساتھ اپنی ایسی زندگی گزارے کہ جس زندگی کے اندر اپنے بچوں کو جوڑ کر اس گھر کے ماحول کے اندر وہ دین کے مطابق زندگی گزار سکے، اور مرد کی نگاہ بھی پاکیزہ رہے، مرد گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اور مرد عورت کی نگاہ کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے، اور عورت کے گناہ سے روکنے کا ذریعہ بنے۔ اور اگر کہیں اس مقصد کے اندر رکاوٹ آئے گی تو پھر قرآن کریم کے یہ جو قرآن نے یہ اسٹیپ بیان کیے ہیں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد اور کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کا کوئی خیال اور اعتراض دل کے اندر نہ آئے، نہ ہماری خواتین کے دل میں آئے، نہ مردوں کے دل کے اندر آئے۔ یہ ایمان کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اس کی حکمتیں بھی یقینی طور سے سمجھ میں آئیں گی، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر انسان اعتراضات کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے۔ اس کے مقابلے میں یہ بات کیا بہتر لگتی ہے کہ سیدھا شوہر کو اختیار دیا جائے کہ وہ طلاق دے کر قصہ ختم کر دے، اور 3 طلاق دے کر معاملہ ختم کرے، اور ساری زندگی بھر کے لیے علیحدگی ہو جائے۔ پھر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ اگر اولاد ہو چکی ہے اس کا کیا بنے گا؟ آگے کی اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ان سارے حالات کو اگر ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے گا اور ایک طرف ان باتوں پر غور کیا جائے گا تو دل گواہی دے گا کہ واقعی یہی بات اپنی جگہ مضبوط ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ساری کی ساری باتیں اگر درجہ بدرجہ ان سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہاں پر جھنجھوڑا کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقتی طور سے صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک درجہ بڑھا کر قوام اور تمہیں گھر کا سربراہ اور ذمہ دار بنا دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم اتنے بلند نہیں ہوئے کہ تم سب سے بلند ہو گئے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، سب سے بلند اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے۔ اگر تم یہاں پر ان اختیارات کا غلط استعمال کرو گے اور حد سے تجاوز کرو گے تو دنیا میں شاید کوئی عورت برداشت کر لے اور زیادتی اس کے اہل خانہ برداشت کر لیں، دنیا میں شاید کوئی تمہیں کچھ نہ کہہ سکے، لیکن اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے آخر میں فرما دیا کہ آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ اگر زیادتی ہوگی، ان اختیارات کا ناجائز استعمال ہوگا، ان اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس انسان کو، اس مرد کو اللہ رب العزت کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اگر اس سے بھی بات نہ ختم ہو تو چوتھے مرحلے کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ایک بڑا عورت کے خاندان کا لو اور ایک بڑا مرد کے خاندان کا لو، اور وہ دونوں کے دونوں بڑے، ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ منصف ہوں، غیر جانبدار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو عورت کی طرف سے حکم بن کر آئے وہ عورت کی سائیڈ لے، اور جو مرد کی طرف سے حکم بن کر آئے وہ مرد کی سائیڈ لے۔ وہ منصف ہوں، غیر جانبدار ہوں، سمجھدار ہوں، ذمہ دار ہوں، کہ جن کے اندر اس بات کی صلاحیت ہو کہ وہ اختلاف کا حل پیش کر سکیں، نہ یہ کہ وہ اختلاف کو اور بڑھا دیں اور مزید آگ لگا دیں۔
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ دونوں حکم، وہ دونوں بڑے اس بات کی نیت لے کر اپنے گھر سے نکلیں گے کہ نہیں مجھے یہ گھر بسوانا ہے، مجھے ان کے اختلافات کو دور کروانا ہے، اللہ کا وعدہ ہے إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں حکم اصلاح کا ارادہ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کے درمیان موافقت کرے گا۔ اور قرآن کریم کی آیتوں پر ہمارا اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کا تھا۔ ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اس موقع پر ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں، فعظوہن پر بھی عمل ہو گیا، واہجروہن فی المضاجع پر بھی عمل ہو گیا، وضربوہن پر بھی عمل ہو گیا۔ پھر چوتھا مرحلہ یہ آیا حکم کا۔ تو جب حکم بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 لوگوں کو بھیجا اور وہ واپس آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ ان دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا اور ان دونوں کے درمیان جدائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد والے حکمراں، خلیفہ، خلفاء میرے اس عمل کو دلیل بنا لیں گے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا اور سزا دیتا۔ اس کے بعد فرمانے لگے اللہ تو فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اگر حکم اصلاح کا ارادہ لے کے جائیں گے اللہ موافقت کروا دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تم دونوں اصلاح کا ارادہ نہیں لے کر گئے تھے، لیکن اگر میں نے آج تمہارے کوڑے لگا دیے تو پھر یہ ایک نظیر بن جائے گی اور سارے کے سارے خلفاء اور حکمراں ایسے ہی کرنے لگیں گے، اس لیے نہیں لگا رہا ہوں۔ لیکن یہ اتنی مضبوط بات ہے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اس کے بعد بھی اگر ان چاروں باتوں کے بعد بھی اگر کوئی اصلاح نہیں نکلتی ہے اور جب حکم حضرات بیٹھیں گے تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد انصاف کے ساتھ وہ دیکھیں کہ غلطی کس کی۔ اگر غلطی عورت کی ہوگی تو پھر اس عورت کو سمجھایا جائے گا اور اس کو ہر طرح سے قائل کیا جائے گا اور اس کے سامنے شوہر کے موقف کو کہا جائے گا کہ یہ اپنی جگہ پر حق ہے، بالکل انصاف کے ساتھ حق بات بولی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک طرف کی بات اور ایک طرف کے جذبات کا خیال کیا جائے، دوسری طرف کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وقتی طور سے اگر کوئی فیصلہ ہو بھی جائے گا تو اس کے مفید اثرات سامنے نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہاں تک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزات عطا کیے گئے تھے جو نبیوں کو فرداً فرداً دیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کو پرندوں کی بولی سمجھ میں آتی تھی، آپ ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانور بھی آیا کرتے تھے اور وہ بھی اپنی بات رکھا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنے اونٹ کی شکایت کی اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے دن کھیت کے اندر کام کرتا ہوں، لیکن جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو یہ میرا اونٹ عجیب و غریب درد بھری آوازیں نکالتا ہے اور ساری رات مجھے پریشان کرتا ہے، سونے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف انسان نہیں ہے، انسان نے انسان کی شکایت نہیں کی، انسان نے جانور کی شکایت کی ہے، لیکن میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، آپ جانوروں کی زبان سے واقف تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی سن لی، لیکن اب آپ کے بعد ہم اس اونٹ کی بھی بات سنیں گے، اس کے بعد آپ کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا دیا گیا اس اونٹ کو، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اونٹ بہت ادب کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن زمین پر رکھ کر اپنی گردن جھکا کر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی، تمہارے مالک تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھی بہت شاندار ساتھی ہیں، میرے کھانے کا، میرے پینے کا، ہر چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، میری بساط اور طاقت اور ہمت سے زیادہ میرے اوپر بوجھ بھی نہیں لاتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کا بہترین ساتھی ہوں، جب یہ میرے اوپر بوجھ لاتے ہیں میں رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ان کا بوجھ پہنچا کر آتا ہوں، ان کے کام میں مدد کرتا ہوں، ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں، یہ میرے بہترین ساتھی، میں ان کا بہترین ساتھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بس ان کے اندر یہ کمی ہے کہ جب یہ رات کو بستر پر آتے ہیں تو چونکہ پورے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ جاؤں، عشاء کی نماز ابھی پڑھ لوں گا، لیکن پھر ان کی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سوچتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لیں کہ یہ جگہ ہوا تھا تو یہ سویا ہوا تھا تو کیا ہوا،
تو جاگ رہا تھا، تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سوال کے خوف کی وجہ سے رات بھر خود بھی نہیں سو پاتا، آرام نہیں کر پاتا، اور اس وجہ سے میری دردناک آوازیں نکلتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا مالک اٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ میں نے واقعہ سنا ہے، اس واقعے سے ایک تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بات دونوں کی سنی جائے گی، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کون انصاف پر ہے اور کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اسی لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ پر ایک آنکھ لے کر آیا اور یہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے اور نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی ہے، تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کی بات کو مانیں، لیکن پہلے اس دوسرے انسان کا بھی حال جا کر دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ اس بندے نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہوں اور اس نے بدلے میں اس کی ایک آنکھ پھوڑی ہو۔ اگر آپ ایک آنکھ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے اور بدلے میں یہ اس کی دو آنکھ پھوڑ کر کے آیا ہوگا تو آپ غلطی پر ہوں گے، آپ کا فیصلہ اس کے ساتھ زیادتی بن جائے گا، اور اگر آپ نے تحقیق کر لی تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہاتھ پر آنکھ رکھ کر کے یہ جو اعلان کرتا پھر رہا ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہی انسان خود مجرم ہے یا خود ظالم ہے جو اب مظلوم بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم نے 4 باتیں بیان کی۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ یہ ہے کہ انسان ایک طلاق دے، وہ کس وقت دے، کن حالات میں دے اور کس طریقے پر دے، اس کی تفصیلات کہ ایک طلاق کا کیا حکم ہے، 2 کا کیا حکم ہے، 3 کا کیا حکم ہے، وہ ساری کی ساری تفصیلات انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ ہفتے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کو جاننے کی، سمجھنے کی اور ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔